سورہ حدید کی آیت نمبر 11، سورہ حدید کا دوسرا رکوع اور 27ویں پارے کا 18واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، یعنی خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس مناسبت سے قرض فرمایا گیا کہ اس پر جنت کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو قرض اس لیے کہا گیا کہ تم مال خرچ کرو، اللہ اس کے عوض تمہیں جنت دے گا، تو اس کا تمہیں عوض ملے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو وہ اس کے لیے دونے کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اضافہ فرمائے۔ دنیا میں جب ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کئی گنا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے دنیا میں۔ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کو عزت کا ثواب ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنے دوڑتا ہے، یعنی ان کا نور پل صراط پر ان کے آگے بھی دوڑ رہا ہے اور ان کے دائیں طرف بھی دوڑ رہا ہے، یعنی ان کے ایمان کا نور، ان کی عبادتوں کا نور۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، خالدین فیہا، تم ان میں ہمیشہ رہو، یعنی وہ منظر یاد دلایا جا رہا ہے جب مومنین پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو ان کے ایمان اور عبادتوں کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف ہوگا اور انہیں خوشخبری جنت کی سنائی جائے گی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں ایک نگاہ دیکھو، نقتبس من نورکم، کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں وہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، بظاہر اسلامی کام کیے، لیکن دل میں نفاق تھا، عقیدے ان کے درست نہیں تھے، دل میں حضور کی محبت، تعظیم، عقیدت نہیں تھی۔ تو یہ منافقین جب مومنوں کا نور دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ایک نظر ہمیں دیکھو تو ہم تمہارے میں سے کچھ نور لے لیں، کیونکہ ہم تو اندھیرے میں ہیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹو، وہاں نور ڈھونڈو، یعنی جہاں سے آئے تھے وہیں واپس لوٹ جاؤ، یعنی موقف کی طرف، جہاں تمہارا حساب کتاب ہوا قیامت میں وہاں لوٹ جاؤ، جہاں ہمیں نور دیا گیا وہاں جا کر نور تلاش کرو۔ یا یہ معنی ہے کہ تم ہمارا نور نہیں پا سکتے، نور کی طلب کے لیے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر وہ نور کی تلاش میں واپس ہوں گے اور کچھ نہ پائیں گے تو دوبارہ مومنوں کی طرف آئیں گے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، وہ لوٹیں گے جبھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے۔ منافقین لوٹیں گے تو مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار قائم ہو جائے گی،
بعض مفسرین نے فرمایا یہ دیوار سے مراد آراف ہے، جس میں ایک دروازہ ہے، اس سے جنتی جنت میں داخل ہوں گے۔ باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت ہے، یعنی اس دیوار کے اندرونی جانب جنت ہے۔ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہے۔ ینادونہم الم نکم معکم، منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی منافق اس دیوار کے پیچھے سے مسلمانوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، دنیا میں نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تم نے تو اپنی جانیں فتنے میں ڈالیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و بے ادبی کر کے، نفاق و کفر اختیار کر کے۔ وتربصتم وارتبتم، اور مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک رکھتے دین اسلام میں، تم انتظار کرتے تھے کہ مسلمانوں پر برائی کب آتی ہے، اور دین اسلام میں تم شک رکھتے تھے، تمہیں یقین نہیں تھا، حضور کی شان و عظمت پر تمہارا ایمان نہیں تھا۔ وغرتکم الامانی، جھوٹی امید نے تمہیں دھوکہ دیا، اور تم باطل امیدوں میں رہے کہ مسلمانوں پر حوادث آئیں گے، حادثات ہوں گے اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے، تم اسی امید میں رہے۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی تمہاری موت آ گئی۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی نے مغرور رکھا، اس بڑے دھوکے باز نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کیا، یعنی شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا۔ شیطان نے تمہیں کہا اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے، بڑا حلم والا ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے۔ شیطان نے تمہارے ذہن میں یہ بات ڈالی، شیطان نے تمہیں یہ کہا کہ تم کچھ بھی کر لو اللہ تم پر عذاب نہ کرے گا، اور نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے نہ حساب ہونا ہے، تم اس کے اس فریب میں آ گئے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے اور نہ کھلے کافروں سے، ایسا فدیہ جس کو دے کر تم اپنی جان عذاب سے چھڑا سکو آج نہیں لیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا معنی یہ ہے کہ آج نہ تم سے ایمان قبول کیا جائے نہ توبہ، آج تم ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا، آج توبہ کرو گے وہ توبہ قبول نہ ہوگی۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم، وہ تمہاری رفیق ہے، ساتھی ہے، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا انجام ہے۔ اب جو آیت کریمہ ہے یہ وہ آیت ہے جس نے کئی لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ توبہ کرنے سے پہلے بڑے خطرناک ڈاکو تھے، اور ڈاکہ مارنے کے لیے ہی چھپ کر بیٹھے تھے۔ قافلہ گزر رہا تھا، قافلے پر حملہ کرنے والے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک قافلے میں سے فرد قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو وہ یہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے حضور جھک جائیں، توبہ کریں۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رو پڑے اور یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے، میں نے توبہ کی۔ اس آیت کریمہ میں ایسی تاثیر ہے کہ بزرگوں نے لکھا کہ اس آیت کریمہ نے کئی لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ کاش یہ آیت کریمہ سن کر ہماری زندگی بھی بدل جائے۔ کیا ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ ہم کتنا اب جی لیں گے؟ اب کتنے دن باقی ہیں، کتنے لمحات باقی ہیں؟ کون سا دن ہمارا آخری دن ہو؟ ابھی بھی ہم اللہ کی طرف نہیں جھکیں گے، توبہ نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ ارشاد فرمایا
الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد، وما نزل من الحق، اور اس حق کے لیے جو اترا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت سرائے اقدس سے حجرہ مقدسہ سے باہر تشریف لائے تو مسلمانوں کو دیکھا کہ آپس میں ہنس رہے ہیں۔ فرمایا تم ہنستے ہو، ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی، یعنی تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا اتنا ہی رونا، یعنی اللہ کے خوف سے رو، یہ اس کا کفارہ ہے۔ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے جھک جائیں، وما نزل من الحق، اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو اترا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، سن کر ان کے دل لرز جائیں، اللہ کی یاد میں یہ کانپ جائیں۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور ان جیسے نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی۔ مومنین اہل کتاب جیسے نہ ہو جائیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے اختیار نہ کریں۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی وہ زمانہ جو ان کے اور ان کے انبیاء کے درمیان تھا وہ کافی طویل ہو گیا۔ نبی آئے، اہل کتاب پر کتابیں نازل ہوئیں، پھر کافی عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور یاد الہی کے لیے نرم نہ ہوئے، دنیا کی طرف مائل ہو گئے، مواعظ سے نصیحتوں سے انہوں نے اعراض کیا۔ آج اگر ہمارے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم نہیں ہیں، ہم دنیا کی طرف مائل ہیں اور نصیحتوں سے اگر ہم اعراض کرتے ہیں تو واقعی ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بہت فاسق ہیں، یعنی دین سے خارج ہونے والے ہیں۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد، یعنی بارش برسا کر سبزہ اگا کر زندہ کرتا ہے بعد اس کے کہ وہ خشک ہو گئی تھی۔ ایسے ہی دلوں کو سخت ہو جانے کے بعد اللہ نرم کرتا ہے اور انہیں علم و حکمت سے زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی نرم فرمائے اور انہیں بھی علم و حکمت سے زندگی عطا فرمائے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ تمثیل ہے ذکر کے دلوں میں اثر کرنے کی۔ جس طرح بارش سے زمین کو زندگی حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی ذکر الہی سے دل زندہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ تو جب کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی کثرت ذکر الہی سے دل زندہ ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز دل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے۔ انسان عبادتیں کر رہا ہے، ریاضتیں کر رہا ہے، لیکن دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، عداوت ہے، بدگمانیاں ہیں، دل گندا ہے، ریاکاری دکھلاوا ہے، تو اس کی عبادتوں سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں،
کسی ایک ذکر کو لازم پکڑ لیں. مثلا استغفار کو لازم کر لیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. جب آپ کو موقع ملے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے معنی ہے اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 5000 مرتبہ پڑھیں، 10,000 مرتبہ پڑھیں ایک دن میں. تو اسکوٹر پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آفس پہ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح لا الہ الا اللہ، فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو چاہیں تو اس کا مسلسل ورد کریں. جب چند مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو پھر چند مرتبہ پڑھ لیں محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو یہاں فرمایا گیا کہ جس طرح بارش سے زمین مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، ایسی اللہ کے ذکر سے مردہ دل زندہ ہوتا ہے. اور اگر دل زندہ ہو جائے تو پھر نہ ریاکاری ہے، نہ دکھلاوا ہے، نہ عجب ہے، نہ تکبر ہے، نہ غرور ہے، نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے. عاجزی ان کی ساری برکتیں مل جاتی ہیں. اور دل مردہ ہو تو پھر عبادتوں کی لذتیں حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی کہ تمہیں سمجھ ہو. اسی طرح ذکر کی بات ہے تو درود شریف پڑھنا یہ بھی ذکر ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلسل آدمی ورد کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ درود نازل فرمائے ان پر اور ان کی آل پر، اور سلام نازل فرمائے. ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، یعنی خوش دلی سے اچھی نیت کے ساتھ مستحق لوگوں کو صدقہ دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا. یضاعف لہم، ان کے دونے ہیں، یعنی کئی گنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے اور وہ جنت ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں. أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، وہی ہیں کامل سچے. وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے یہاں، یعنی گزری ہوئی امتوں پر ایسے صالحین گواہ ہیں. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے، وہ ثواب ہے جس کا وعدہ کیا گیا، اور وہ نور ہے جو حشر میں ان کے ساتھ ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں. اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہیں. سورہ حدید کا دوسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے. اللہ